اس سے پہلے ہم جو ہے 2 لیکچر ڈلیور کر چکے ہیں، جس میں ہم نے سکھایا ہے کہ قلم کیسے پکڑتے ہیں، اور دوسرے میں ہم نے بتایا تھا کہ جو الفاظ ہیں ان کی کون کون سی پلیسز ہیں، کس جگہ پہ ان کو رکھیں گے۔ تو میں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دوسرا جو لیکچر ہے الفاظ کی جگہ، اگر آپ صرف اس کو جو پک کر لیتے ہیں تو آپ 60 سے 70% جو ہے وہ آپ صاف لکھنے والا جو ہے بن سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ الفاظ کی بناوٹ ہے، یعنی کہ ہم نے الفاظ کو جو ہے خوبصورت کس طرح سے بنانا ہے۔ آج ہم اس موضوع پر جو ہے ڈسکس کریں گے، اور اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہے نا ہم نے دائرے والے الفاظ کو پہلے چوز کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم صرف ایک جو ہے لفظ کو لکھیں گے اور اس سے دائرے والے تمام جو الفاظ ہم سیکھ جائیں گے۔ آج ہم الفاظ کی جو ہے بناوٹ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس دائرے والے الفاظ کو ہم نے اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ بغور جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ آرام پسند ہے، اور اس کو جتنا کم محنت میں زیادہ اس کو فائدہ ملے تو وہ کام زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے ایک ہی جو ہے چیز سیکھنی ہے، اس سے ہم تمام دائرے والے جو الفاظ بنا لیں گے۔ پہلے میں نے یہ مینشن کر دیا ادھر، یہ 2 اس کی الٹ بنتے ہیں دائرے، اور باقی کے یہ دائرے جو ہیں وہ رائٹ سے اس طرف ہو جاتے ہیں۔ اس کے تمام ورڈ نہیں لکھے میں نے، کیونکہ سین ہو یا شین ایک ہی بات ہے، سوات ہو یا زوات ہو ایک ہی بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مین پوائنٹس جو اس کے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے نا، فاصلہ اس کو ہم نے تقریباً ایک جیسا رکھنا ہے، چاہے آپ پین سے لکھ رہے ہیں چاہے آپ مارکر سے لکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بڑا کر کے دکھانا تھا۔ لیکن آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان والا جو فاصلہ ہے یہ ان میں تقریباً یکسانیت ہونی چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس کا ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ لائن، یہ میں نے بتایا تھا کہ ہاف اوپر لے کے جانا ہے اور ہاف نیچے لے کے آنا ہے۔ تو جب جہاں پہ آپ نے نیچے لے کے آنا ہے، یہاں پہ آپ کا جو ہوگا نا اینڈنگ پوائنٹ وہ بھی آپ نے یکساں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم صرف اس کی جو بناوٹ کے لحاظ سے کہ آپ نے اس کو کہاں سے کہاں پہ رکھنا ہے، اور اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے یہ ایک جو ہے نون گننا ہے، اس کی مدد سے جو اس تمام جو الفاظ جو ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں۔ وہ ایسے دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے میں نے یہ نون بنایا تھا، نون یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ سب سے پہلے میں نے یہ نون گنا بنایا تھا۔ تو اگر آپ یہ نون گنا بنانا یا نون بنانا سیکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ باقی کے جو الفاظ ہیں وہ بھی سیکھ جائیں گے۔ یہ نون گنا بنانا سیکھا، اس کے بعد اس میں سین آتا تھا، تو میں نے کہا کہ اگر اس نون گنے میں ہم اس کے صرف سر چینج ہوتے ہیں، باقی اس کا جو نیچے والا حصہ ہے، جو باقی اس کی باڈی ہے، اس نے نہیں چینج ہونا ہے، وہ تقریباً بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، اس کو نہیں ہم نے چینج کرنا۔ تو یہ چیز اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ جو ہے وہ اس کو جلد سیکھ لیں گے۔ اس کے بعد میں نے اس کے سر پہ جو ہے وہ ہم نے سین لگا دیا، تو اس کا مطلب ہے ہم نون کو سین کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ اب یہ ایسے سین بن گیا ہے۔ اگر اسی کو ہم اس کے سر کو چینج کر دیں تو یہاں سے اس کو ایسے کر دیں سین کے اس والے حصے کو، تو یہ سوات کی شکل اختیار کر لے گا، یہاں سے ایسے پھر یہاں سے ایسے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ سوات بن چکا ہے۔ اگر اسی طرح سے ہم اس کو نون گنے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں سیدھے، تو اس کا مطلب ہے یہ لام کی شکل بھی اختیار کر گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ ایک نون سیکھنا ہے،
اس نون کو جب سیکھیں گے تو آپ ایک لفظ سیکھنے سے جو ہے آپ اتنے لفظ سیکھ جائیں گے. اس کے بعد جو ایک ورڈ کاف جو ہے وہ رہ گیا ہے، تو وہ آپ اگر اسی کے ساتھ نون گنے کے ساتھ یہاں پہ اس کا کاف کا جو سر بنا دیں گے. یہ ہم بعد میں ان کی سیپریٹ جو ہے ویڈیوز وہ بھی بنائیں گے، جس میں آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے کاف کو کس طرح سے لکھنا ہے اور کیسے کہاں سے وہ کس طرح رکھیں گے تو وہ کاف بن جائے گا. اس طرح یہ کاف جو ہے کاف بھی بن چکا ہے، یہ کاف بھی بن گیا ہے. اچھا، تو اس ویڈیو کا مین مقصد کیا ہے کہ آپ نے یہ نون گنہ جو بنانا سیکھنا ہے، نون گنہ بنانا سیکھنا ہے. وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو آپ نے اس کو فوکس کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے بنانا ہے. اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ لائننگ ہے. نون گنہ بناتے وقت یہ میں نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں. تو اگر تو آپ بالکل یہ دیکھیں جہاں پہ اگر اس کو ترچھا لکھیں گے ایسے تو ایسے جو گر جائے گا. جب آپ اس کو ایسے کریں گے اور اس کے بعد ایسے لکھیں گے تو یہ اس طرح سے گرا ہوا ہے، آپ نے ایسے نہیں لکھنا. سب سے مین حصہ جو ہوتا ہے نون گنے کا یہ والی چیز ہے، یہاں سے اگر اس کو آپ نے ٹھیک لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا آگے والا حصہ بھی تقریباً ٹھیک ہو جائے گا. لفظ کے کھڑے ہونے یا ان تمام جو دائرے والے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے نہ تو اس کو بالکل ایسے اسٹریٹ لکھنا ہے اور نہ ہی بالکل اس طرف کو گرا دینا ہے اور نہ ہی آپ نے اس طرف لکھنا ہے، بلکہ اسٹریٹ اور اس طرف گرانے کے درمیان والا جو حصہ ہے اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. اور آپ نے پھر یہاں سے تھوڑا سا ادھر لے کے آنا ہے، اسٹریٹ نہیں، تھوڑا سا اس طرف سے لے کے آنا ہے. اس کے بعد اس کو گھمانا ہے ایسے اور پھر اس کو ایسے لکھ دینا ہے. ایسے لکھیں گے تو یہ لفظ کھڑا ہوا نظر آئے گا. مطلب اس چیز کو فوکس کرنا ہے. پھر آگے گلائی لے لینی ہے، گلائی لے کے پھر اوپر آپ پین سے بھی لکھ رہے ہیں یا ویسے مارکر سے لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو فوکس کرنی ہے. اگر آپ اس کو ایسے گرا دیں گے تو پھر وہ چیز لیٹ جائے گی ایسے، تو یہ لیٹ کر آپ نے وہ والی چیز نہیں لکھنی. تو آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا، نون گنہ کو سکھانا تھا. اور اس میں جو ہم نے یہ تمام الفاظ بنا سکتے ہیں تو اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ. اس میں یہ دیکھیں پریکٹس کی ہوئی ہے، یہ یکسانیت چیز آ رہی ہے، ایک چیز یکساں ہو گئی. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.